بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اسٹوڈنٹ کی کہ اردو کا جو ہے وہ 5 کلاس کا سمر پیک جو ہے وہ کروائیں، سو آپ کی ڈیمانڈ پہ سٹارٹ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہیلپ ہوگی، مدد ملے گی اس سے، ٹھیک ہے، اچھا بھی لگے گا۔ سو اگر آپ کو اس سے ہیلپ ملے، اچھا لگے، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ الائٹ اسکول سمر پیک ہالیڈے پیک جو ہے گریڈ 5 سبجیکٹ اردو سرگرمی 1 سے سرگرمی نمبر 4 تک ہم نے کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سمر پیک پہ ہی اس کو سالو کرنا ہے۔ یہ چاروں کی چاروں آپ کی جو سرگرمیاں ہیں یہ اسی کے اوپر سالو ہوں گی۔ میں نے یہاں پہ اس کو پیج پہ سالو کیا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، رائٹنگ کی بھی، ٹھیک ہے۔ سو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے سمر پیک کے اوپر رائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اور سبٹریکشن بھی، کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ آپ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ یہاں پہ سوٹیبل نہیں ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 دیکھ لیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 سرگرمی نمبر 1 ہے، اردو میں اب بات کرنی ہے ہم نے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بے شمار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء اور نعمتیں نظر آئیں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں سے اپنی پسندیدہ 2 نعمتوں کے نام تحریر کریں اور ان پر ایک ایک پیراگراف لکھیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہزاروں کروڑوں اس کی نعمتیں ہیں، ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ سو ان میں سے جو ہے اس کے بارے میں آپ نے 2 کے بارے میں جسٹ یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے۔ اور ایکٹیویٹی نمبر 2 بھی یہیں پہ دیکھ لیں کہ اس کو بھی میں نے ساتھ ہی سالو کر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کے حوالے سے کوئی پیارا سا واقعہ جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے آپ کے پاس۔ سب سے پہلی جو نعمت مجھے لگی، جو سب سے بیسٹ ہے، جس کے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف کا جو ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ پانی ہے۔ سو میں نے پانی کے بارے میں لکھا ہے اور دوسری جو ہے وہ سورج ہے۔ آپ کو جو لگے کوئی اور ہے سو اس کے بارے میں بھی آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پانی کے بارے میں لکھا ہے، میں اس کو ریڈ کر دوں، آپ اس کو اپنے سمر پیک کے اوپر رائٹ کر لیں گے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے، یہ ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ انسان، جاندار اور نباتات سبھی اس پر انحصار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو متنوع شکلوں میں عطا کیا ہے۔ یہاں پہ یہ متنوع ہے، ٹھیک ہے، یہ میم تے نون واو عین، ٹھیک ہے، شکلوں میں عطا کیا ہے، جیسے کہ بارش، ندیاں، دریا، سمندر، چشمے، زیر زمین پانی۔ یہ زمین کی ہر صورت حیات کو اگنے، پھلنے اور پھولنے کے لیے ضروری توانائی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اس نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کا قدرتی استعمال یقینی بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس سورج۔ میں نے سورج رائٹ کیا، آپ کوئی اور بھی نعمت کے بارے میں رائٹ کر سکتے ہیں۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ روشنی اور توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی روشنی سے زمین پر زندگی ممکن ہے۔ یہ زمین پر درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ سورج کی روشنی سے دن کا وجود ممکن ہوتا ہے اور اس کی حرارت سے زمین پر موسمی حالات کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی روشنی سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کی توانائی سے ہمیں زندگی کے لیے ضروری توانائی ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ سرگرمی 2 سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ نے جو ہے رائٹ کر لینی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی اور واقعہ آپ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ اگر لگے کہ زیادہ امپریسو نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی رائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت عالم کا ایک ایسا جیتا جاگتا نمونہ تھیں جس میں شفقت اور محبت کا سمندر موجزن، ٹھیک ہے، یہ موجزن تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ان کے پیار اور ہمدردی سے معمور تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے بزرگ تک سبھی ان کے محبت شفقت کے سائے میں پناہ پاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بیمار ہے، آپ دعا کیجئے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی والدہ کے لیے دعا کی۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا۔ یہ آپ کی محبت و شفقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، سو چھوٹا سا نمونہ ہے۔ سو اس طرح سے جو ہے آپ نے یہ والی ایکٹیویٹی سالو کرنی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو لگے کوئی اور واقعہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں یا وہ زیادہ امپریسو ہوگا، سو آپ وہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 3 سرگرمی نمبر 3 دیکھیں۔
دو بھائیوں کے درمیان فاسٹ فوڈ کے فائدے و نقصانات کے بارے میں دلچسپ مکالمہ جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. میں نے جو کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اس کو بھی رائٹ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کوئی اور بھی جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں, یا اس میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجنگز آپ کرنا چاہیں, کوئی تبدیلیاں اس میں آپ لانا چاہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. احمد: ارے علی بھائی, آج ہم برگر کھانے چلیں. علی: برگر فاسٹ فوڈ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. احمد: لیکن یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے. علی: ہاں بھائی, مگر اس میں چکنائی اور نمک زیادہ ہوتا ہے جو نقصان دہ ہے. احمد: کبھی کبھار کھانے میں کیا حرج ہے. علی: کبھی کبھار ٹھیک ہے, مگر عادت بنانا صحیح نہیں, یہ موٹاپا اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. احمد: آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج ہم گھر پر ہی کچھ صحت مند کھانا بناتے ہیں. علی: بالکل اسی طرح ہم صحت مند رہیں گے. احمد: چلو بھائی پھر کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ چھوٹا سا مکالمہ ہے, چھوٹی سی آپ کے پاس جگہ ہے, اسپیس ہے جس پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے, سو آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں. کوئی چینجنگز آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. سرگرمی نمبر 4 دیکھیں. محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے مختلف ادوار کی تصاویر اکٹھی کر کے دی گئی جگہ پر چسپاں کریں. اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے, محترمہ فاطمہ جناح کی کچھ پکس آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو شاپ سے بھی, بک شاپ پہ بعض ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں, وہاں سے مل جائیں گی, ادروائز آپ نیٹ سے لے کے اس کو جو ہے وہ کاپی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پرنٹ کروا سکتے ہیں, کلرڈ کروائیے گا, وہ زیادہ اچھی لگیں گی. کچھ کروا لینی ہے. مختلف ادوار کی بات کی ہے انہوں نے, سو آپ یہ ہے کہ وہ آپ ان کی بچپن کی کوئی اگر آپ مل جائے, ٹھیک ہے, پھر اس سے تھوڑا ان کی بڑی ایج کی, پھر لاسٹ پہ جب وہ تھے اس سے تھوڑا سا پہلے کی, ٹھیک ہے, یا پاکستان بننے سے پہلے کی, پھر بعد میں, یا ان کی اسٹوڈنٹ لائف کی. سو اس طرح سے آپ نے 3 جو ہیں وہ مختلف تصاویر ان کی لینی ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ پیسٹ کر لینی ہے. سائز آپ چیک کر لیجیے گا, اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اس کا پرنٹ لیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ آپ نے سمپل جو کیا کرنا ہے ان کو یہاں پہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی نمبر 5 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, سو اس کو کرتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور ان کی 5 خوبیاں لکھیں. ان کی شخصیت کے بارے میں آپ تھوڑا سا رائٹ کریں گے یہاں پہ, اور ان کی جو 5 خوبیاں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, سو میں نے پیج پہ لکھا ہے, آپ اس کو یہاں پہ رائٹ کر لیجیے گا. آپ کو میں اس کی ریڈنگ کروا دوں. سرگرمی نمبر 5 محترمہ فاطمہ جناح. محترمہ فاطمہ جناح تاریخ کے اوراق میں ایک خاموش لیکن طاقتور شخصیت کے طور پر یاد کی جاتی ہیں. اب یاد رکھیے گا, یہاں پہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے جو ان کے بارے میں بتا رہا ہے, ایک خاموش لیکن طاقتور. ٹھیک ہے, خاموشی بھی ایک طاقت ہے. وہ اسی طرح کی شخصیت تھی, بہت کم بولتے تھی, کم بات کرتے تھے, خاموش تھیں, لیکن ایک پاورفل شخصیت تھیں. ٹھیک ہے, طاقتور شخصیت تھیں, طاقتور شخصیت کے طور پر یاد کی جاتی ہیں. وہ صرف قائد کی بہن ہی نہیں تھی, یہ صرف رائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قائد کی بہن ہی نہیں تھیں بلکہ ایک باوقار, باصلاحیت اور باہمت خاتون تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ باہمت آنا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا اپنا منفرد انداز اختیار کیا. اب ایک اور خصوصیت تھی ان کی کہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ اپنا ہی تھا, یونیک سٹائل تھا, انہوں نے کسی کو کاپی نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ اپنے ہی انداز میں بات کرتی تھی, اپنے ہی انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. سو انہوں نے جو اپنی شخصیت تھی اس کا ایک منفرد, ان کا ایک مقام تھا, منفرد انداز تھا. ان کی زندگی پاکستانی سیاست اور معاشرے پر بہت گہرے اثرات آنا ہے, یہاں پہ یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اثرات مرتب کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سیاسی لحاظ سے بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو زندگی کی باقی جو ہیں وہ سارا کچھ بھی اس میں ہے. نیکسٹ ہے محترمہ فاطمہ جناح ایک محب وطن خاتون تھیں. ان کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا ضبط اور تحمل تھا. اب یہاں پہ میں نے ایک خصوصیت لکھنا سٹارٹ کی, آپ ان کو پوائنٹس کی فارم میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں یا ایز اٹ از بھی رائٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, محب وطن خاتون تھیں, ان کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا ضبط اور تحمل تھا. ٹھیک ہے, بہت تحمل والی تھیں, یہ بہت ضبط والی تھیں, وہ ایک باکمال خاتون تھیں. انہوں نے اپنا وقت اور وسائل پاکستان کی تحریک میں وقف کیے. یہاں پہ کیے آئے گا. ٹھیک ہے, وقف کیے. انہوں نے جو بھی اپنے وسائل تھے, اپنا وقت تھا, وہ پاکستان کی تحریک پہ, پاکستان کو بنانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اپنے بھائی کی بھی بہت زیادہ انہوں نے مدد کی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے, انہوں نے خواتین کے معاشرے میں کردار اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو محترمہ فاطمہ جناح تھی وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتی تھیں, بہت زیادہ آواز اٹھاتی تھی, وہ جتنا ہیلپ کر سکتی تھی خواتین کی, اور وہ ایک خواتین کے لیے رول ماڈل بھی تھیں کہ ایک جو ہے وہ بہن ہوتے ہوئے ایک
عورت ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے، پھر بھی انہوں نے پاکستان کی تحریک میں بہت وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ حصہ لیا، اور پھر بعد میں بھی پاکستان بننے کے بعد بھی، قائد کی ڈیتھ کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ویسے تو وہ بیسیکلی ایک ڈینٹسٹ بھی تھیں، ٹھیک ہے، بائی پروفیشن وہ ڈینٹسٹ بھی تھیں، اور وہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی تھیں، اور ایک بہت اچھی خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ سو آپ ان کے بارے میں اور بھی کچھ چاہیں تو ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے، ہمیں بہت کم پڑھایا گیا ہے ہماری بکس میں، ہماری تاریخ میں اگر ہم پڑھیں تو ہم شاید پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بڑے، وہ ہمارے بزرگ، ان کی شخصیات کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ چیزیں آپ کے پاس ٹائم ہوگا سمر میں اس کو کیجئے گا، آپ ان کے بارے میں کوئی بک ہے تو آپ اس کے بارے میں پڑھیے گا۔ انہوں نے ایک بک بھی رائٹ کی ہوئی ہے، میرا بھائی شاید کے نیم سے ہے، میرا بھائی، سو وہ بھی آپ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت کچھ وہاں پہ سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا، ایک انداز، اسپیشلی کہ ایک خاتون ہونے کے باوجود بھی اس دور میں بھی انہوں نے کیسے اپنے بھائی کی مدد کی، کس طرح سے پاکستانی عوام کی انہوں نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ ضرور پڑھیے گا، اور امید ہے آپ کو لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ لیکچر پسند آئے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سو نیکسٹ ہم ملیں گے نیکسٹ سرگرمیوں کے ساتھ۔ سو اللہ حافظ۔